بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم ایک نوٹس کے بارے میں بات کریں گے جو کہ 16 سپٹمبر کو کے پی کے گورنمنٹ کے فیمیل ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس کی طرف سے جاری ہوا، اور جس نوٹس کے مطابق تمام مڈل سکول، سیکنڈری سکول اور ہائر سیکنڈری سکولز کی طالبات کو پابند کیا گیا کہ وہ اپنے سر پہ کوئی دوپٹہ رکھیں یا اپنے گاؤنز لیں یا اپنے جسم کو کسی طریقے سے پراپر ڈھانپیں تاکہ وہ فزیکل ہراسمنٹ یا پھر اسالٹ سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو اس کے نتیجے میں سوشل میڈیا پر بہت سی ڈسکشنز ہوئیں، بہت سی ڈیبیٹس ہوئیں، کچھ لوگوں نے اس کی حمایت کی، کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ حمایت کرنے والوں میں ایز یوزول اور یہ مقبول جان صاحب تھے، انصار عباسی صاحب تھے، ہارون الرشید صاحب تھے، اور اسی طریقے سے مخالفت بھی کئی لوگوں نے کی۔ تو مخالفت کرنے والوں میں سے ایک صاحب، ایک معروف سوشل میڈیا کے پرسن جن کا نام شاہزیب خانزادہ صاحب ہے، انہوں نے اس پر بڑی ڈسکشن کی اور بہت اس کے خلاف آرگیومنٹس پیش کیے۔ تو آج ہمارے انشاءاللہ اس پروگرام میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے، کوسچنز کریں گے، آرگیومنٹس جو کہ پیش ہوئے انشاءاللہ وہ پریزنٹ کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں ہمیں شریعت کیا کہتی ہے یا اسلامک اسکالرشپ کا اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ہم جو پہلی بات جس پر خاص طور پہ جو پہلا آرگیومنٹ پیش کیا گیا خاص طور پہ شاہزیب صاحب کی طرف سے، اور انشاءاللہ اس کا ویڈیو کلپ بھی چل جائے گا۔ سوال اٹھا رہا ہوں ریاست کے اختیار پر، والدین کا اختیار ہے۔ آپ خود بطور والد اپنی بچیوں کو عبایا پہناتے تھے، آپ کو اس نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں تھی۔ جن والدین کو پہنانا ہے ان کو ضرورت نہیں ہے حکومت ان کو احکامات دے، وہ خود پہنا سکتے ہیں، بچوں کو احساس دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پردے کی بے عزتی کر رہے ہیں، آپ اسلامی اقدار کی بے عزتی کر رہے ہیں، آپ پردے کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ ایکسپیکٹ کر رہا تھا میں کہ آپ اس نقطے پر آ جائیں گے اور اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیں گی۔ میں پردے کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہا، اقدار کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہا۔ کل کو اگر آپ پردے کے اوپر پابندی لگا دیں گے، حجاب کے اوپر کوئی حکومت پابندی لگا دے گی، تو اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ ہم ہی سوال یہاں پر اٹھا رہے ہوں گے، کیونکہ والدین کا کسی انسان کا ذاتی طور پر حق ہے۔ ریاست کا حق نہیں ہے کہ وہ زبردستی کرے، جبر کرے، نہ ہی مذہب میں ہے کہ آپ زبردستی اور جبر کر کے ریاست کے شہریوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مجبور کریں کہ انہوں نے کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا، آپ کا بالکل بھی اختیار نہیں ہے۔ اور جہاں تک واقعات کی بات ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 2018 کی ساحل کی رپورٹ کے مطابق 44 واقعات تھے بچوں کے ساتھ زیادتی کے جو اسکول میں ہوئے، 46 واقعات ہیں، 2 واقعات زیادہ جو مدرسوں میں ہوئے۔ تو جو 2 واقعات مدرسوں میں زیادہ ہوئے، وہاں تو بچے کور بھی اپنے آپ کو کرتے ہیں، عبایا بھی پہنتے ہیں، سب طریقے سے کور کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات بھی وہاں ہوتی ہیں۔ تو اس کا تعلق کسی کے ذہنی مرض سے ہوا یا بچوں کے پہنے ہوئے کپڑوں سے ہوا، وہ تو پورے کورڈ ہوتے ہیں۔ کیا ریاست کسی بھی طریقے سے کسی بھی مخصوص لباس پر اپنی عوام کو پابند کر سکتی ہے؟ کوئی بھی لباس ہو، اب ظاہر ہے ملٹی کلچرل سوسائٹیز ہیں آج کل، بہت سی نیشنلٹیز کے لوگ بھی رہتے ہیں، بہت سے مختلف پسند اور مذہب کے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو اس موقع کے اوپر خاص طور پہ اگر ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جو کہ خاص طور پہ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا پوری ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے اور بہت سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، آنا جانا بھی ہے اور رہتے بھی ہیں، تو کیا اس موقع کے اوپر ریاست کسی بھی مخصوص لباس پر پابند کر سکتی ہے ان کو کہ وہ پہنیں یا اس کا لحاظ رکھیں؟ تو اس کے بارے میں اسلام یا شریعت کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ تو خیر جو بھی انہوں نے گفتگو کی ہے شاہزیب خانزادہ صاحب نے، ان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مرکزی خیال تھا ان کی گفتگو کا، وہ یہی تھا کہ ریاست کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ اپنے شہریوں کو، اپنے سٹیزنز کو جو ہے وہ پابند کرے کسی بھی قسم کے لباس کا۔ تو اگر ہم اس جو انہوں نے ایک کویسچن کھڑا کیا ہے، یا کویسچن تو نہیں کہنا چاہیے، ان کا ایک کلیم ہے بیسیکلی، تو یہ غامدی اسکول آف تھاٹ ان کا یہ کلیم ہے جس کو انہوں نے بہرحال ان کا نام لیے بغیر پیش کیا ہے۔ ریلیجن جو ہے، مذہب انسان کا ایک پرسنل ایشو ہے، تو اسٹیٹ جو ہے نا وہ اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ میں کروں گا یا آپ کریں گے، کوئی نہ کوئی ہم پوزیشن لے کے گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی مطلب ہماری پوزیشن ایک بلیور کی ہے، یا ہماری پوزیشن ایک ایتھیسٹ کی ہے، سیکولر کی ہے، لبرل کی ہے، کوئی پوزیشن لے کے آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ خلا میں آپ کبھی ادھر کبھی ادھر ٹمکٹویاں نہیں مار رہے ہوتے۔ تو بیسیکلی تو 2 بڑی پوزیشنز ہیں یا 2 بڑے پرسپیکٹیو ہیں جن میں ہم اس سوال کو ایڈریس کر سکتے ہیں یا اس کلیم کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ریلیجس پرسپیکٹیو
میں کہ اگر ہم ایک بلیور کی پوزیشن لے کے گفتگو کریں, ایک مذہبی آدمی کی پوزیشن لے کے گفتگو کریں, تو کیا ایک ریلیجس اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو یہ اختیار حاصل ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا ریلیجن کیا, یہ مطلب پھر تو ہمیں ریلیجن سے پروف لے کے آنا پڑے گا نا, ریلیجن سے ثابت کرنا پڑے گا. خاص کر کے جب ہمارا پاکستان, ہم اس کو خود ایک ریلیجس اسٹیٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے, اور اس کے نام کے اندر باقاعدہ اسلام کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں. تو ایسا ہے کہ جب ہم ایک ریلیجس پوزیشن لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے, تو ظاہر بات ہے اسلام میں تو یہ چیز ہے, جیسا کہ اللہ عز و جل نے سورہ حج کے اندر فرمایا, مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر انہیں زمین میں اقتدار, کوئی اتھارٹی دے دے, تو وہ نماز کا, زکوٰۃ کا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کرتے ہیں. مطلب وہ نماز کا بھی نظام قائم کریں گے, اس کو بھی اسٹیٹ لیول پہ, جیسے زکوٰۃ خلفائے راشدین کے دور میں بھی, رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نماز کا ایک پورا نظام قائم تھا, اسی طرح سے زکوٰۃ کا ایک پورا سسٹم تھا, اسٹیٹ زکوٰۃ جو ہے کلیکٹ کرتی تھی, اور اس کے بعد اس کی اسی طرح سے امر بالمعروف نہی عن المنکر, مطلب یہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, سعودی عرب میں بھی مطلب ایک ڈپارٹمنٹ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا. آج کل کی بھی وہ ریاستیں, اسٹیٹ جو اپنے آپ کو ریلیجس اسٹیٹس کہتی ہیں, ان میں بھی کوئی نہ کوئی مذہبی امور کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. اچھا, یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو آپ ٹرم یوز کر رہے ہیں, اس کو ذرا وضاحت کر دیں, اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں, معروف سے مراد یعنی وہ چیزیں جن کو شریعت نے کہا ہو کہ یہ اچھی ہیں. مطلب ایک معروف اور منکر کا کانسیپٹ تو یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جسے ہم کہتے ہیں گڈ اینڈ ایول. ٹھیک ہے, معروف گڈ ہے اور منکر کیا ہے, ایول. یعنی گڈ کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. برائی سے روکنا, ہم کہتے ہیں اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. لیکن اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھائی اور برائی کا تعین کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ہے جب ہم ایک ریلیجس پوزیشن لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ریلیجن ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا چیز اچھی ہے, کیا بری ہے, ڈیپینڈنگ اپون دی سچویشن, یہ کانٹیکسٹ کیا ہے. جی جی. تو معروف کا حکم دینا ہے اسٹیٹ نے, ٹھیک ہے, اور منکر سے اسٹیٹ نے روکنا ہے. لیکن معروف کیا ہے, منکر کیا ہے, دین پھر یہ جو آپ کے سورسز ہیں, پرائمری سورسز آف اسلام کیا ہیں, قرآن مجید ہے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے تعین ہوگا کہ معروف کیا ہے, منکر کیا ہے. تو گویا کہ ریلیجن تو آپ کا یہی کہتا ہے کہ اللہ کے بندے وہی ہیں کہ اگر ان کو اقتدار حاصل ہو جائے زمین کے اندر, کوئی اسٹیٹ کی پاور ان کو مل جائے, اتھارٹی مل جائے, تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کریں گے. دوسری پوزیشن ہم لے سکتے ہیں ایک سیکولر آدمی کی. ٹھیک ہے, تو دیکھیے سیکولر اسٹیٹ بھی دنیا میں ہیں, جتنی بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل لباس کو نظر انداز کر دیا. یعنی ابھی تک یہ صورتحال نہیں ہے. ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے سوشل نیوڈیٹی کی, کہ مطلب کوئی آدمی پبلک پلیسز میں بالکل بے لباس ہو کے آ جائے, تو بہت ساری اسٹیٹس کو الاؤ نہیں کرتی, مطلب قانوناً وہاں پہ یہ جرم ہے. صحیح ہے, اس اعتبار سے کہ دوسری کی پرسنل لائف میں, حالانکہ یہ وہ ایک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا پرسنل ایشو ہے, وہ لباس پہنے یا نہ پہنے. لیکن بہت ساری اسٹیٹس نے جو سیکولر اسٹیٹس ہیں, جیسے اٹلی ہے, یونان ہے, یا بہت ساری امریکن اسٹیٹس ہیں, جو یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی پبلک پلیس پہ اسی طرح سے نیوڈ ہو کے آ جائے گا, بے لباس ہو کے آ جائے گا, تو کچھ اسٹیٹ اس کو مطلب اس کو ہزاروں جو ہے وہ ڈالر جرمانہ کرتی ہیں, کچھ اس کے لیے جو ہے وہ قید کی سزا تجویز کرتی ہیں. یعنی کہنے کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ انہوں نے نظام رکھا ہے, کچھ نہ کچھ اس کے اوپر انہوں نے رولز اینڈ ریگولیشنز رکھی ہیں کہ بالکل شتر بے مہار نہیں چھوڑ دیا کہ آپ بے شک ننگے ہو کے آئیں جیسا مرضی, نہیں, کچھ نہ کچھ انہوں نے اس کے اوپر کچھ ریگولیشنز رکھی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اسی طرح سے آپ حجاب کو لے لیں, آپ نقاب کو لے لیں. اس وقت تقریباً کوئی 15 کے قریب اسٹیٹس ایسی ہیں دنیا میں کہ جنہوں نے حجاب اور نقاب کے حوالے سے, خاص طور پہ کہ نقاب جو ہے پبلک پلیسز کے اوپر اس کی پابندی ہے, یا پھر یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ یہ کہتی ہیں وہ اسٹیٹس کے وہ نقاب کر کے نہیں آ سکتی. ٹھیک, تو اس میں فرانس ہے, جرمنی ہے, آئرلینڈ ہے, نیدرلینڈ ہے, ڈنمارک ہے, ناروے ہے, اور بہت ساری اسٹیٹس ہیں. تو گویا انہوں نے حجاب کے حوالے سے, نقاب کے حوالے سے سیکولر اسٹیٹس نے پابند کیا ہے اپنے سٹیزن, اپنے شہریوں کو. ٹھیک, اسی طرح سے مطلب اس حوالے سے بھی پابند کیا ہے کہ وہ بالکل بے لباس ہو کے آ جائیں. تو دونوں اعتبار سے سیکولر اسٹیٹس نے جو ہے وہ پابندی لگائی ہے. تو ایک کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ تو نیوڈیٹی کی بات ہو رہی ہے, لباس کی مثال دیں. تو کہنے کا مطلب ہے حجاب کی بذات خود مثال موجود ہے, اور انہوں نے حجاب بے شک نیگیٹو ایسپیکٹ ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے اس کے اوپر بھی ریگولیشن پین کیا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹس یہ حق نہ صرف رکھتی ہیں بلکہ اس کو استعمال بھی کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ریلیجن کے اندر فائنل اتھارٹی کون ہے, قرآن ہے اور سنت رسول ہے. اسٹیٹ کے اندر فائنل اتھارٹی کیا ہے, اسٹیٹ کے اندر ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جی عوام ہے.
اور عوام سے مراد عوامی نمائندے ہیں، اور عوامی نمائندے وہ ہیں کہ جن کے پاس گورنمنٹ ہے، جن کے پاس حکومت ہے۔ تو اگر ہم مذہبی پوزیشن لے کے بات کریں تو آپ کا مذہب یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے سٹیزنز کو پابند کر سکتی ہے مخصوص لباس، ایک حد تک پابند کر سکتی ہے۔ اگر آپ سیکولر پوزیشن لے کے گفتگو کریں تو وہاں پہ فائنل اتھارٹی کون ہے؟ وہ ظاہری بات ہے کہ آپ کی گورنمنٹ ہے، تو گورنمنٹ نے ہی تو اس کو لاگو کیا تھا۔ وہاں آپ یہی کہتے ہیں نا کہ جی معاشرے سے اور جو کامن سینس ہے، عقل عام ہے، وہ یہ طے کرے گی کہ سوسائٹی کا لا کیا ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ تو اب وہ جو کامن سینس ہے، وہ جو عقل عام ہے، وہ جو سوسائٹی ہے، وہ پوری سوسائٹی سے مراد سوسائٹی کے جو چوزن پیپل ہیں، جو ان کے نمائندے ہیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جن کے پاس گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پوری سوسائٹی کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، تو وہ خود یہ نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں سوسائٹی کے بہاف پہ، ٹھیک، کہ جی یہ قانون جو ہے وہ سوسائٹی کے حق میں مفید ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو اگر ہم اس کانٹیکس پہ بات کریں، جو کے پی کے گورنمنٹ کی ڈسٹرکٹ آفس کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، ظاہر ہے یہ بھی عوام کے نمائندے ہیں، اور یہ لوگ گورنمنٹ کے لوگ ہیں، یہ کوئی ایسا کوئی عام بندہ نہیں ہے، ایک دو مائنورٹیز نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسا ایک بڑا ایشو ہے جس کے بارے میں کسی بندے نے اپنے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندے کی پرسنل رائے ہے، بلکہ یہ ایک پورا میرا خیال ہے ایک عوام الناس کے ایک معاشرے کو دیکھ کے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ظاہر ہے اتنے آرام سے گورنمنٹ کا آفس جو ہے وہ نوٹیفیکیشن نہیں جاری کر سکتا۔ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ریلیجس پوزیشن، ظاہر ہے ہم ایک ریلیجس پوزیشن لے کے بیٹھے ہیں یہاں پہ اور اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ریلیجس پرسپیکٹیو بھی ہم پیش کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو اس میں کیونکہ مسئلہ بھی ریلیجس ہے، یا تو مسئلہ ہوتا ہے نا سیکولر، تو ہم سیکولر ویوز پیش کرتے ہیں، لیکن ریلیجس مسئلہ ہے تو میرا خیال ہے ریلیجس پرسپیکٹیو میں ہی بات ہونی چاہیے۔ سوال یہ کہ دوسرا جو عام طور پہ کوشچن اس بارے میں اعتراض اٹھایا جاتا ہے یا آرگیومنٹ ہے کہ شریعت تو کسی جگہ بھی اپنے لوگوں کو، اپنے یعنی جو ماننے والوں کو مجبور نہیں کرتی۔ قرآن مجید کا عام اصول ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو کسی پر یعنی جبر نہیں کیا، لا اکراہ فی الدین، اور اس طریقے سے بعض لوگ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی انسان کی طاقت ہے، یہ پھر بیسکلی لا اکراہ فی الدین کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو کوشچن یہ ہے کہ یہ جب ہم یہ کرتے ہیں، باؤنڈ کر دیا کسی بندے کو یا کسی خاتون کو کہ وہ اس طرح کے کپڑے پہنے یا لباس پہنے مخصوص انداز میں، تو کیا یہ جبر نہیں ہے دین کے معاملے میں؟ کیونکہ دین کا معاملہ ہے، یہاں پہ لفظ بھی دین کا استعمال ہوا ہے۔ ریاست میں تو چلو ہم بات کر سکتے ہیں کوئی ایک ریاست کے بینیفٹ کے لیے کوئی ہوگی، لیکن جب دینی معاملہ آ گیا تو دین نے کہہ دیا کہ جبر نہیں۔ تو یہ جو کانٹرڈکشن ہے، جو بظاہر کانٹرڈکشن ہمیں نظر آتی ہے، اس کا کیا حل ہے اور اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں، شاہزیب خان زادہ صاحب نے بھی اپنی ویڈیو میں، جو ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے کلپس سے وہ خود انہوں نے ٹویٹر پہ عام کیے، اس میں انہوں نے یہ قرآن مجید کی آیت کو کوٹ کیا، لیکن ظاہری بات ہے یہ انہوں نے مس کوٹ کیا اس کو، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ دین کو اختیار کرنے میں جبر نہیں ہے، یعنی کسی کو آپ زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کے اندر آپ کے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قانون تو پابندی کا نام ہے، چاہے دنیا کا قانون ہو، وہ کیا ہے؟ ایک پابندی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ٹریفک لائٹ کے اوپر جو ہے وہ رکنا ہے، یہ کیا ہے؟ پابندی ہے، جبر ہے نا، کہ ریڈ لائٹ ہوگی تو اب یہ جبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو قانون تو ہوتا ہی جبر ہے، چاہے وہ دنیاوی قانون ہو، چاہے وہ جو ہے وہ شرعی قانون ہو، اس میں پابندی تو ہوتی ہے، پابندی کے بغیر تو قانون کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، وہ قانون ہی کیا جس میں پابندی نہ ہو۔ تو اس لیے یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ دین میں جو ہے وہ کوئی جبر نہیں ہے، مطلب اس کا مطلب صرف یہ ہے دین میں جبر نہیں ہے کہ دین کو اختیار کرنے میں جبر نہیں ہے۔ جب آپ نے اختیار کر لیا تو اب ظاہری بات ہے آپ نے ایک کمٹمنٹ کی ہے کہ میں قرآن و سنت کو فالو کروں گا، اس کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ خود آپ جب آپ کسی اسٹیٹ کے شہری بنتے ہیں تو آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں نا، یا ہم امریکہ جاتے ہیں یا کینیڈا جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ہم یہ کمٹ کرتے ہیں کہ ہم اتنا عرصہ یہاں رہیں گے تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کی پابندی کریں گے، وہ جو بھی ہیں۔ یعنی وہ ایون یہ میرا خیال ہے یہ تو ایک ریاست کے لیول تو بہت بڑی بات ہے، اگر ہم ایک چھوٹے سے ادارے کی بات کریں، ایک اسکول کی بات کریں یا ایک چھوٹے سے کالج یا یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے جب بندہ ایڈمیشن سے پہلے اس کے بعد جو اختیار ہے جو مرضی کرتا پھرے، لیکن جب وہ یونیورسٹی کے اندر آ جاتا ہے اور اس کے اندر ایڈمیشن لے لیتا ہے تو وہ پھر باؤنڈ ہے سرٹن ریگولیشنز اور رولز ہے کہ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکا ایک حد سے زیادہ۔ ایسے ہی ہے، تو بالکل دین اسلام میں بھی ایسے ہی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے معاملہ یہ ہے کہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، آپ نے ان کی پابندی کرنی ہے۔ اچھا، اس میں ایک ڈسکشن، ایک اگلا جو آرگیومنٹ جو پریزنٹ کیا گیا اور پیش کیا جاتا ہے، وہ بڑا بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت بڑا آرگیومنٹ ہے، اور اس کے بعض اوقات اسٹیٹسٹکس بھی پیش کرتے ہیں کہ جی دین اسلام نے اس لیے حکم دیا، آپ سمجھتے ہیں یعنی کلیم وہ سمجھتے ہیں کہ ریلیجس لوگ ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ، اور خاص طور پہ جو یہ نوٹس جاری کیا گیا کہ یہ اس لیے گاؤن اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں تاکہ فزیکل اسالٹ سے یا کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو وہ یہ یعنی ایک آرگیومنٹ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ کیا صرف ایک بچہ یا ایک بچی، خاص طور پہ اگر ہم بچیوں کی بات کریں،
اگر ایک بچیاں جو ہیں وہ اپنے آپ کو کور کرتی ہیں تو آپ کے خیال سے کیا وہ اس ہراسمنٹ سے بچ سکتی ہیں؟ اگر ہم ریئلسٹک کچھ ایگزامپلس دیں، مثال کے طور پہ انہوں نے ایک پریزنٹ کیا کہ اگر ہم سکولز کی بات کرتے ہیں تو سکولز میں 44 واقعات انہوں نے نقل کیے کہ وہ رپورٹس ملی. مدارس کے اندر اس سے بھی زیادہ، حالانکہ مدارس میں ان چیزوں کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر آگے وہ بچیوں کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ علاقوں میں جیسے سندھ میں، ہم انشاءاللہ باری باری اس کی طرف آتے ہیں، کہ کچھ علاقوں میں جیسے سندھ کے اندر انہوں نے کہا کہ وہاں پہ بچوں کے ساتھ واقعات جو ہیں وہ زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں بنسبت بچیوں کے. تو کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم یعنی پردے کو یا نقاب کو یا کورنگ کو ہم ڈھانپ دیں، یعنی اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بچائے گا کسی طریقے سے، تو سٹیٹسٹکس یا ریالٹیز جو ہیں وہ تو کچھ اور بتا رہی ہیں ہمیں. تو کیا پھر شریعت کا کیا اس میں، یعنی یہ کیا نوٹیفیکیشن کا کیا فائدہ جب اسٹیٹکس اور حالات جو ہے بالکل ڈفرینٹ ہیں، واقعات بالکل ڈفرینٹ اور اپوزٹ ریزلٹس بتا رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چائلڈ ابیوز جس کی ہم گفتگو اس وقت کر رہے ہیں، اصل میں تو یہ ساحل ایک NGO ہے. بہرحال انہوں نے بڑی محنت کی ہے، یہ رپورٹ 2018 کی ہے جو انہوں نے مرتب کی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر مختلف صوبوں سے، شہروں سے انہوں نے اخبارات کو بنیاد بنا کے اسٹیٹسٹک اکٹھی کی ہیں کہ بچوں کے ساتھ کتنے واقعات ہوئے، بچیوں کے ساتھ کتنے، اس ایج گروپ کے ساتھ اتنے ہوئے، کن کن جگہوں اور مقامات پہ کتنے واقعات ہوئے، سکولز میں، شاپس میں، مدارس میں اور گلی محلے کے اندر. تو بہرحال یہ اس وقت رپورٹ میرے پاس موجود ہے. ایک تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا شاہ زیب خان زادہ صاحب نے اپنی مرضی کی چیزیں اس میں سے کوٹ کی ہیں. اچھا. ہاں، رپورٹ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کے اس پورے تھیسس کے خلاف جا رہی تھی. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ رپورٹ جہاں سے شروع ہوتی ہے، شروع میں ہی یہ رپورٹ بالکل واضح کرتی ہے کہ بچیوں کے ساتھ اوور آل جو معاملہ ہوا ہے بچیوں کے ساتھ، ہاں ملکی لحاظ سے وہ 55%، اور بچوں کے ساتھ 45%، ان بچیوں کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہاں پہ یہ بھی بعض ایسے بھی انہوں نے مختلف طرح سے اس اینگل سے اس چیز کو دیکھا ہے، خاص طور پہ یہ جو ایبڈکشن ہے، مطلب بچوں کو اغوا کر کے اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی اور بدفعلی کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس میں 71% تک بچیوں کا معاملہ چلا گیا. 21% بچوں کے ساتھ ہے. ٹھیک. تو بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز یہ بتا رہے ہیں کہ بچیوں کے ساتھ پیچھے سے فیکٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ معاملہ بہت ساری اینگل سے اگر آپ اس رپورٹ کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے بنسبت بچوں کے. یعنی پہلا ان کا جو تھیسس ہے اور یہ کلیم ہے کہ بچوں کے ساتھ یہ زیادہ ہوتے ہیں بچیوں کی نسبت، اور اس سے یہ دلیل لینا کہ جی آپ بچیوں کو کیوں روک رہے ہیں، آپ کو تو پھر بچوں کو بھی حکم دینا چاہیے کہ وہ کریں، تو یہ چیز غلط ہے ان کی. یعنی فیکٹس اینڈ فگرز کچھ اور بتا رہے ہیں. فیکٹس اینڈ فگر یہی بتا رہے ہیں کہ اوور آل بچیوں کے ساتھ زیادہ رہا. کچھ علاقوں میں تو ہو سکتا ہے، کچھ مخصوص جگہوں پہ جہاں ان کو نظر آئے تو انہوں نے وہاں سے رپورٹ وہ نقل کر دی. اوور آل انہوں نے پوری رپورٹ کو اس طرح سے اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو اکثر و بیشتر یہی نظر آ رہا ہے کہ بچیوں کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ رہا ہے. ٹھیک بچوں کی نسبت. ایک بات تو یہ ہے. تو دوسری بات جو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اگر بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو آپ بچوں کو حجاب کی بات کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیں بات یہ ہے، وہ بار بار اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ جی بیمار ذہنیت، اصل میں پیچھے جو وجہ ہے چائلڈ ابیوز کی وہ بیمار ذہنیت ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیکٹرز جو ہیں نا چائلڈ ابیوز کے وہ ایک نہیں ہیں، وہ اصل میں ایک ہی چیز کو فیکٹر بنانے کے اوپر انسسٹ کر رہے ہیں کہ چائلڈ ابیوز کے پیچھے فیکٹر ایک ہی ہے اور بیمار ذہنیت ہے، لباس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. مطلب اس کو اب یوں سمجھے نا، اگر لڑکیاں جو ہیں، ہم ابھی اسکول گوئنگ بچیوں کی بات کر رہے ہیں نا، اور یہ جو سائل کی رپورٹ ہے یہ مطلب 1 ایئر سے لے کے بتا رہی ہے کہ جی 18 سال کی بچی تک. اب اگر اس ایج کی بچیوں کو آپ گھر سے باہر نکالنے بے لباس ہو کے، تو آپ کا خیال ہے کہ چائلڈ ابیوز کے واقعات بڑھیں گے نہیں، انسیڈنٹس بڑھیں گے نہیں؟ بالکل بڑھیں گے. تو یہ کہنا بالکل بے وقوفی ہے کہ جی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ لڑکیاں جو ہے 10 سے 12 سال کی یا 14 سے 16 سال کی لڑکی اپنی قمیض اتار کے گلی محلے میں نکل جائے یا پھر نازیبا لباس کے ساتھ باہر آ جائے تو ظاہر ہے اٹریکشن تو ہر بندے کو ہوگی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو وہ واقعات نہیں بڑھیں گے ہیں. اور یہ صرف ہم یہاں پہ کوٹ نہیں کر رہے، بلکہ آپ اگر ویسٹ میں بہت سارے جو ریسرچز وغیرہ ہوئی ہیں تو آپ دیکھیں. ابھی میں نے اپنے ایک ریسنٹ آرٹیکل کے اندر جو ایک معروف برطانوی اخبار ہے دی انڈیپینڈنٹ، اس کے ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا، اور یہ اسی سال کا فیبروری کا جو ہے وہ آرٹیکل ہے، جس میں انہوں نے ریسرچ کی ہے کچھ یونیورسٹی کے پروفیسر حضرات نے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ تقریباً کوئی 55% کے قریب برطانوی مرد اور مور دین 40% تقریباً جو عورتیں ہیں برطانوی، وہ یہ یقین رکھتی ہیں کہ عورت کا لباس جس قدر جو ہے وہ ریویلنگ ہوگا
मतलब उतना ज़्यादा उनकी जो है, harassment के chances उनके ज़्यादा। harassment के chances और ये बढ़ बड़ी जाते फितरी हैं। बात है, मेरा ख्याल है ये बड़ी नेचुरल सी बात है। ऑब्वियसली एक चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है तभी आप उसकी तरफ जाते हैं। एक चीज़ जितनी छुपी होगी, बेमार ज़हनीत भी ज़ाहिर है वो अट्रैक्ट तो होती है एक फ़ीमेल फिगर की तरफ, लेकिन ज़ाहिर है कि एक चीज़ जो छुपी हुई होगी उसकी तरफ उसकी नज़र या उसकी चाहत इतनी ज़्यादा नहीं होगी बनिस्बत उसकी जो बिल्कुल रिवीलिंग होगा और जो उसको ट्रिगर करेगा और जो उसको मोटिवेट करेगी इस चीज़ के लिए, अर्जेस उसकी जो उभारेगी। बिल्कुल ऐसे। तो कहने का मकसद यही है कि ये सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर इंसिस्ट करना, ठीक है बीमार ज़हनियत एक वजह है, ठीक है, लेकिन वो एक सेकेंडरी वजह है, ये एक ऐसी वजह है जिसको आप एक प्राइमरी वजह कह सकते हैं। मेरा ख्याल है इमीडिएट कॉज तो यही होता है। हाँ ऐसे ही इमीडिएट कॉज। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मेरा ख्याल है ये भी होता है कि जो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ख़ासतौर पे जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं, इसमें सैम्पल साइज़ पे बड़ा फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये बड़े मैनिपुलेट भी हो जाते हैं बड़े आराम से। क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कई ऐसी रिसर्चेज़ हैं, मैंने खुद देखा कई दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी रिसर्चेज़ पेश की गई जिसमें सिर्फ 2 या 3 बंदों के ऊपर एक सर्वे किया गया उनसे, और उसकी वजह से स्पेकुलेशन करके प्रोजेक्ट करके एक रिपोर्ट प्रोड्यूस कर दी और उसको कहा जी ये एक अवामुन्नास के अंदर ये ओपिनियन है। और सैम्पल साइज़ बड़ा मैटर करता है। इसी तरीके से एरियाज़ बड़े मैटर करते हैं कि आपने वेस्ट से आप ये कंडक्ट करवाएंगे तो बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, सऊदी अरब में अगर आप ये रिजल्ट्स यानी ये सर्वे करेंगे या इसका करेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स मिलेंगे। तो मेरा ख्याल है ये भी एक बड़ी बेसिक चीज़ है। यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ जो नकल की ना ख़ास तौर पे, जिसको वो बार बार जिक्र करते रहे कि इस रिपोर्ट के अंदर ये है कि जी स्कूल में जो केसेस हुई हैं वो 44 हैं, 44 हैं और मदारिस में 46, जो मदारिस में 46 हैं। तो मदारिस में तो इस्लामी माहौल होता है, वहाँ तो सब ने पर्दा किया होता है, तो वहाँ ये 2 केस। तो उसमें फिर मैं यही बात कहूँगा कि यहाँ पे जो पूरी रिपोर्ट अगर आप सामने रखें तो वो पूरी रिपोर्ट में उन्होंने इसको डिवाइड किया, डिवीज़न के हॉस्पिटल में कितने हुई है, मार्केट में कितने हुई है, खानका में कितने हुई है, फैक्ट्री में कितने हुई है, वैन में कितने हुई है, रेलवे स्टेशन पर कितने हुई है, मैरिज हॉल में कितने हुई है, हॉस्टल्स में कितने हुई है, ठीक है। फिर इसी तरह से उन्होंने स्कूल और उसमें मदरसे का भी जिक्र कर दिया। तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा जो उन्होंने मतलब जो फिगर बयान किया है वो तकरीबन कोई 900 के करीब मतलब जो केसेस हुई हैं, वो तो उन्होंने कहा है कि वो जो मतलब जैसे बच्चे के जो रिश्तेदार या जानने वाले अज़ा व अक़रबा जो है उनके घर में या उनकी हवेली में या उनके गली महल्ले में या ये जो प्लेसेस थी, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो वाक़यात हुई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक बड़ा एक सवाल पैदा होता है और मेरे ख़्याल से बड़ा कॉमन सवाल है लोगों का। वो सवाल ये पैदा होता है कि हम जैसे कि आपने ये रिपोर्ट की बात की कि अज़ीज़ व अक़रबा और ख़ास तौर पे रिश्तेदार, और हम कई केसेस ऐसे देखते हैं कि करीबी रिश्तेदारों में ये केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ख़ास तौर पे। तो इसमें कई लोग फिर ये भी सवाल करते हैं कि अज़ीज़ व अक़रबा से पर्दे की वो पाबंदियाँ नहीं हैं जो कि आम तौर पे एक बाहर के या गैर महरम या जो अजनबी बंदा है उसके साथ शरीयत ने लागू की हैं, लेकिन रियलिटी के अंदर, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अलमिया है कि हमारे आजकल के माशरे में ख़ास तौर पे जो आजकल के जो लोग हैं रिश्तेदारों के अंदर, और ख़ास तौर पे ये जो करीबी रिश्तेदार हैं, वो इस चीज़ का ज़्यादा निशाना बनाते हैं अपने, ये है और ये रिपोर्ट्स भी यही बता रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर शरीयत ने यहाँ पे पर्दे को माउन नहीं किया। शरीयत नहीं कहती कि आप अपने मामू से, हालांकि ऐसे भी केसेस हैं मामू यानी महरम रिश्तेदार भी मौजूद हैं, नहीं, इन्होंने ये फ़र्क किया, उसको इन्होंने इंसेस्ट का नाम दिया, ठीक है, वो अलहदा से है। अच्छा ठीक है कि महरम रिलेटिव। यहाँ पे जो वो बात कर रहे हैं वो ओवरऑल मतलब जो भी रिलेटिव्स रिश्तेदार आ जाते हैं वो ज़रूरी नहीं कि उसके खूनी रिश्तेदार हों या महरम, यानी मतलब कज़न्स भी हो सकते हैं दूर। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें, अगर हम ये भी मिसाल इसी को ले लेते हैं, चलें छोटे केसेस होंगे, थोड़े बाप हो जाता है, कई दफ़ा ऐसे भी केसेस आए हैं बाप की तरफ से, चचा की तरफ से, मामू की तरफ से, तो भाइयों की तरफ से इवन केसेस हम देखते हैं। माशाल्लाह आप स्कॉलर हैं, आपसे सवालात भी होते हैं ऐसे लोगों की, ख़वातीन की, बच्चियों के। तो क्या वहाँ पे शरीयत क्या हुक्म देती है? क्या वहाँ पे गाइडलाइंस शरीयत ने क्यों नहीं रखी? ये बड़ा क्वेश्चन आमतौर पे लोग पूछते हैं, यूथ भी मुझसे पूछती है कि शरीयत को तो चाहिए यहाँ पे भी पाबंद करे फिर पर्दे के लिए, तो यहाँ पे क्यों नहीं पाबंदी होती? हालांकि केसेस होते हैं। देखें, अगर सूरह नूर का हम मुताला करें ना तो वहाँ 2 किस्म के पर्दों का जिक्र है। एक वो पर्दा जो घर से बाहर औरत के लिए लाजिम किया गया है, एक घर में भी उसको बहरहाल एक हद तक बाउंड किया गया है अपने महरम रिलेटिव्स के सामने, रिश्तेदारों के सामने। ज़ाहिर बात है वहाँ ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल वो अपने आप को खुला छोड़ देगी, ठीक है, अपने जिस्म को। ज़ाहिर बात है अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने भी उसने एक हद तक अपने जिस्म को छुपाना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ बहरहाल उसका भी लिहाज नहीं किया जाता अब, ठीक। और उसको जो है वो आम तौर पे हमारे यहाँ फ़िक़्ह की इस्तिलाह में उसको सतर कहा जाता है, और जो औरतें जो है वो घर से बाहर जो पर्दा करती हैं उसको हिजाब कहा जाता है। तो सतर व हिजाब एक टर्म इस्तेमाल होती है। बेसिकली पर्दे के हवाले से जो टर्म है वो सतर व हिजाब की टर्म है, इस्तिलाह। ये नहीं कहने का मतलब ये कि वैसे मेरा ख्याल है ये भी है कि शायद शरीयत एक अमूमी मिजाज को उसकी देख के उसकी बुनियाद पर रूलिंग्स
ایسا بھی کرتی ہے، لاگو کرتی ہے، بجائے یہ کہ وہ ایکسیپشنل کیسز کو نہیں. وہ پھر وہی بات آ گئی نا، وہ جو شاہ زیب خان زادہ صاحب نے بہت ساری جگہوں پہ بیمار ذہنیت بھی ہے، لیکن ہر جگہ بیمار ذہنیت نہیں ہے. بیمار ذہنیت کا فیکٹر جو ہے وہ کتنا ہوگا؟ 5% ہوگا، ٹھیک ہے، 10% ہوگا، ٹھیک ہے. تو لیکن اس کو اتنا بڑا فیکٹر نہ بنائیں کہ آپ کہیں کہ جی 100% مسئلہ ہی یہی ہے. تو جہاں بیمار ذہنیت کا مسئلہ ہے تو وہاں تو ظاہر بات ہے آپ کو کچھ اسپیشل جو ہے وہ احکامات وہ آپ کو لینے پڑیں گے، احتیاطیں آپ کو کرنی پڑیں گی. لیکن ایک اور چیز انہوں نے اس رپورٹ میں ذکر کی ہے جس کو شاہ زیب خان زادہ صاحب نے جو ہے وہ ذکر نہیں کیا. یہ ان کا پیراگراف میں پڑھ دیتا ہوں. اٹ شوڈ آل بی مینشنڈ ہیئر دیٹ دی لو رپورٹنگ آف کیسز ان ہاسٹل، فیکٹری اینڈ پولیس اسٹیشنز. مطلب یہاں پہ رپورٹنگ کم ہوئی ہے چائلڈ ابیوز کے حوالے سے. تو وہ ہم یہ مینشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں رپورٹنگ کیوں کم ہے. وہی جو آپ بات کر رہے تھے کہ شو دی پاور اینڈ کنٹرول آف دی کنسرن اتھارٹیز اوور دی رپورٹنگ آف دیز کیسز. کہ وہاں کے لوگ باشعور ہیں، ان کے پاس اتھارٹی ہے. پولیس اسٹیشن والا کیسے چاہے گا کہ یہ ہمارے تھانے کے بارے میں یہ رپورٹ باہر جائے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر انہوں نے رپورٹ کی ہیں کہ پولیس اسٹیشن میں 3 کیسز ہوئی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ 3 ہی ہوں گے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. وہ ظاہری بات ہے اوبویسلی وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے. بلکہ جہاں پہ زیادہ پاور ہوتی ہے، جہاں پہ کنٹرول کرنے کی انسان کے پاس سلطہ زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ ظلم اور جبر اور زیادتیاں زیادہ ہوتی ہیں بنسبت اس جگہ پہ جہاں پہ انسان کے پاس. تو یہ وہی بات ہے کہ سکولز کے اندر چونکہ شعور زیادہ ہے، ایک کنٹرول جو ہے وہ انوائرمنٹ ہے، اس لیے وہاں کے کیسز رپورٹ بھی کم ہوتے ہیں. مدرسے میں، مسجد میں اس طرح سے کنٹرول ماحول نہیں ہوتا ہے. یا پھر ادھر وہاں پہ بعد وہ رپورٹ ہو گیا. زیادہ چیزیں لوگ پھیلاتے بھی ہیں وداؤٹ اینی کیسز اور ان باقی جگہوں کی چیزوں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ سوال جو میرا خیال ہے سب سے بڑا ہی ایک ظاہر ہے، ایک ریلیجس پرسنالٹی کے لیے، پرسپیکٹیو رکھنے والے بندے کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ چلیں ہم نے مان لیا شرعی طور پہ یا پھر اخلاقی طور پہ یا پھر یعنی ہمیں تقاضا بھی یہ ہے معاشرے کا کہ ہم یہ لاگو کریں. کیا ہمارے شریعت میں ہمارے کسی کوئی ایسی مثال ملتی ہے ہمارے خلفائے راشدین میں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سے، یا کسی خلفائے خاص کر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کر لیتے ہیں اور خلفائے راشدین کے دور کی بات کر لیتے ہیں اسپیسیفکلی، کہ یہاں پہ ہمیں کوئی ایسی مثال ملتی ہے جس میں ہمارے خلفائے راشدین نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رول جنرلی باؤنڈ کیا ہو کہ آپ نے اسپیسیفکلی اس انداز سے کپڑے کرنے ہیں، ایک یعنی جسے کہتے ہیں نا ایک ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر ایک نوٹس جاری کیا ہو اور باؤنڈ کیا ہو ساروں کو؟ ایک تو ہے نا اخلاقی اقدار ہے، خود بخود سارے کریں، لیکن پراپر نوٹس، آفیشیل نوٹس جاری کیا گیا ہو جس کے ذریعے جو ہے نا باؤنڈ کیا ہو گیا اس طرح کپڑے پہننے اور اس طرح نہیں پہننے، اپنے سر پہ گاؤن رکھنا، یہ جو بھی چیزیں. تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی ایسی مثال ملتی ہے ہمیں ہسٹوریکلی؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے پوزیشن یہ لی ہے یا ہم نے یہ بات کہی ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا بالکل بھی باؤنڈ نہیں کر سکتی. مجھے یہ باؤنڈ نہیں کر سکتی کہ جی میں ویسٹ کٹ پہنوں، مطلب بہت ساری چیزوں میں مجھے باؤنڈ نہیں کر سکتی. مجھے یہ باؤنڈ نہیں کر سکتی کہ میں ٹوپی پہنوں، لازمانی پہنوں، ٹھیک. تو لیکن کچھ چیزوں میں مجھے باؤنڈ کر سکتی ہے. مثال کے طور پہ میں بے لباس نہ پھروں، ٹھیک ہے، یا نکر پہن کے جو ہے وہ میں گلی محلے میں نہ نکل جاؤں. تو اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ ایک حد تک باؤنڈ کر سکتی ہے اور ایک حد تک باؤنڈ نہیں کر سکتی. ایک اہم نقطہ تو یہ. باقی یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہمارے لیے ایک مطلب ایک جیسے ہم گولڈن ایج کے سنہری دور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح آثار ملتے ہیں، بہت ساری تاریخی روایات ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں کہ وہ جو ہے وہ خاص طور پہ جیسے لونڈیاں جو ہیں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ان کو کہا کرتے تھے کہ آزاد عورتوں جیسا لباس مت پہنو. آزاد عورت جو ہے وہ نقاب کرتی تھی، حجاب کرتی تھی، تو لونڈی کو منع کیا جاتا تھا باقاعدہ. بلکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ان کے پاس جو ایک درہ ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کے ذریعے سے وہ خفایا کرتے تھے، ڈرایا کرتے تھے، اور کسی لونڈی کو دیکھ لیتے تھے کہ اس نے اگر مطلب حجاب کیا، نقاب کیا، تو اس کو منع کرتے تو کہتے تھے کہ اس کو اتار دو کیونکہ تم آزاد عورت نہیں ہو. تو گویا انہوں نے صرف آزاد عورت نہیں بلکہ لونڈی کو بھی مجبور کیا اس اعتبار سے کہ وہ آزاد عورتوں جیسی جو ہے وہ مشابہت اختیار نہ کرے. تو مطلب یہ چیزیں ہمیں ہماری تاریخی روایت کے اندر جو ہے وہ ملتی ہیں کہ لباس کو اس طرح سے جو ہے وہ حکمرانوں نے اس کو اتنا پرسنل نہیں لیا کہ بالکل ہی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہو. کیونکہ اس زمانے میں دیکھیں بہرحال ایک کیٹیگری موجود تھی آزاد اور غلام کی، تو ان دونوں میں مشابہت کو جو ہے وہ دور کرنے دونوں کو فرق کیا. یعنی ہمارا کنکلوژن یہ ہے اور ہمارا تھیسس یہ ہے دو چیزوں کے بارے میں. ایک تو ہمارا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بالکل یہ کہنا کہ ریاست کسی کو پابند نہیں کر سکتی، یہ غلط ہے.
ریاست پابند کر سکتی ہے، ہسٹوریکلی بھی، ریلیجسلی بھی، اور ایون سیکولر اسٹیٹس نے کیا بھی ہے اور یہ کر بھی رہی ہیں. تو اس طرح کی بات کرنا خاص طور پہ ایک بندے کو جو اینکر ہے اور خاص طور پہ جو کہ اس چیز کے ساتھ حکومتی چیزوں کو، معاملات کو سمجھتا بھی اور جانتا بھی، اس پر بات بھی کرتا ہے، ڈیبیٹس بھی کرتا ہے، میرا خیال ہے اس کو یہ بات کہنا بڑی عجیب و غریب ہے. یعنی ریاست کر سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ریاست کس حد تک کر سکتی ہے، تو یہ ڈیسائیڈ ہوگا معاشرے کی ضرورت کے مطابق. ٹھیک ہے نا. اگر ریلیجس پرسپیکٹو دیکھیں تو ریلیجن بتائے گا، اور اگر آپ سیکولر اسٹیٹ کی بات کریں تو وہ ایک معاشرے کو ضرورت کو دیکھ کے، جہاں پہ میجورٹی جو لوگ ضرورت کو دیکھیں گے، جو میجورٹی جو کنسرنز ہیں ان کو دیکھ کے ایڈریس کرتے ہوئے میجورٹی کے ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ بتائیں گے، اور وہ یہاں پہ وہی تو بتا رہے تھے کہ ضرورت ہے. تو چاہے ریلیجسلی آپ دیکھ لیں یا پھر آپ جو ہے ایک سیکولر پوزیشن کے مطابق بھی دیکھ لیں، تو الٹیمیٹلی کسی کو لباس کے لیے پابند کرنا یہ عوام الناس کے لیے بھی بہتر ہے، اور اسی طریقے سے ریلیجس پرسپیکٹیو اور ریلیجس پوزیشن بھی یہی ہے. میرا خیال ہے. جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو ناظرین، ہم نے آج کے اس موضوع پر ہم نے جو بات کی ہے، انشاءاللہ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.